معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ۔ واضح ہو کہ اس داستان کی بنیاد سلطان محمود بادشاہ کے زمانے سے ہے اور اس زمانے میں جہاں تک راویان تھے انہوں نے آپس میں مل کر امیر حمزہ صاحب کی داستان تصنیف کی تھی۔ اب اس قصے کو آسان اردو میں لکھا گیا ہے تاکہ ہر شخص آسانی سے پڑھ سکے۔ سب ہیڈنگ ابتدائی دفتر نوشیروان۔ آغاز داستان امیر حمزہ اس طرح سے ہے کہ بیچ سرزمین ایران کے ملک میں ایک بادشاہ کے بعد کامران نامی جو بڑا بہادر، شجاع، عادل اور رعیت پرور تھا، اور اس کے عہد میں ہر ایک غریب فقیر اپنے اپنے گھر میں غنی تھا۔ ظلم اور جور کا اس شہر میں نام و نشان نہ تھا، مگر عدل اور انصاف ایسا تھا کہ اس کے دور میں تمام خلقت آسودہ اور بے خطر تھی، کسی کو کسی بات کا غم نہ تھا۔ اس کے عدل میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے۔ اس بادشاہ کے 40 وزیر تھے کہ جن کی شمیم عقل اس گلشن سلطنت کو ہمیشہ خوشبودار رکھتی تھی۔ ان وزیروں کے 700 حکیم اور مال، 700 ندیم صاحب کمال، 400 پہلوان کرسی نشین، 300 بادشاہ تاجدار ایرانی، 10 لاکھ سوار، 40,000 غلام، زریں کمروں زریں کلا اس بادشاہ کی خدمت میں شب و روز حاضر رہتے تھے۔ سردار سب وزیروں میں ملک الکش نامی تھا کہ اس کو پیشتر کے امور سلطنت میں مشورہ رہتا تھا۔ اسی شہر میں حکیم مرد مسلمان اولاد میں حضرت دانیال پیغمبر کے بخت جمال نامی رہتا تھا۔ اس کو علم و رمل میں اس قدر معلومات تھی کہ الکش وزیر بھی اکثر اس سے ذائچے کا علم سیکھنے لگا۔ کئی دن میں خوب دوستی کر لی کہ ایک روز بن دیکھے چین نہ ہوتا۔ کتنے دنوں کے بعد ایک روز بخت جمال الکش وزیر کے پاس آیا اور کہا کہ آج میں نے آپ کی خاطر کھرا ڈالا تھا، اس میں صورت خوف و خطر کی نظر آئی کہ وہ خوف 40 دن تک رہے گا، بس لازم ہے کہ اتنے دن گھر سے باہر پاؤں نہ رکھیں کہ خطرہ جان کا ہے اور اعتبار کسی کا نہ کریں۔ بندہ بھی 40 روز کے بعد آ کر قدم بوس ہوگا۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی راہ لی اور گھر کے دروازے کو بند کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر دنوں کو گننے لگا، حتیٰ کہ 39 دن بخیر و خوبی گزر گئے۔ 40ویں دن اٹھ کر غسل کیا اور اجلے کپڑے پہن کر عصا ہاتھ میں لیا اور آج آپ جا کر الکش وزیر سے ملاقات کریں کہ اپنے تئیں اس شہر میں سوائے اس کے اور کسی سے واسطہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گھر سے باہر نکلا، وزیر کے گھر کی طرف چلا، شہر چھوڑ کر دریا کی طرف جدھر سے وزیر آتا تھا روانہ ہوا۔ آدھی رات طے کی تھی کہ دھوپ کی گرمی کے باعث ایک درخت کے تلے آن کھڑا ہوا۔ دیکھا تو وہاں کسی آدمی کا اپنے سوا نام تک نہیں۔ وہاں کسی وقت میں عمارت تھی، ٹوٹی پھوٹی حویلیوں کے کچھ نشان باقی رہ گئے تھے۔ اس میدان میں ٹھنڈی ہوا جو اس کو خوش آئی، درخت کے نیچے ٹہلنے لگا اور جی میں کہا کہ یہ مکان کئی ایک سال سے ویران پڑا ہے اور تابع ملک الکش ہے، اس نے بھی آباد نہ کیا۔ اگر یہ ہے تو اس سے بہتر مکان اور لبے دریا نہ نکلے۔ یہ تصور کر کے ایک 12 دری کا ٹوٹا سا مکان اینٹوں سے چنا ہے۔ بخت جمال نے عصا کی نوک سے اینٹوں کو گرا کر جی میں کہا کہ ان کے اندر جا کر دیکھیے کہ کیا ہے۔ اس کوٹھڑی میں اندر جا کر دیکھا تو ایک کونے میں چھوٹی سی کھڑکی اور اس میں قفل لگا ہوا ہے، پر زنگ نے اس کو کھایا ہے کہ لوہے میں کچھ باقی نہیں ہے۔ ہاتھ سے زور کر کے قفل توڑا اور دروازہ کھول کر دیکھا تو کچھ سیڑھیاں نظر آئیں۔ نیچے ایک تہہ خانہ تھا۔ ان سیڑھیوں سے اتر کر اندر گیا اور دیکھا کہ 7 گنج مال کے شداد نے کئی زمانے سے یہاں دفن کیے تھے۔ جی میں کہا کہ یہ دولت خدا نے تجھ کو دی ہے، لیکن تو مرد غریب ہے، کب ہضم کر سکے گا؟ بہتر یہ ہے کہ الکش سے کہے، وہ اپنا دوست ہے۔ یہ کہہ کر پھر آیا اور الکش کی ڈیوڑی پر گیا۔ جو ہی اس کو خبر ہوئی گھر سے باہر آیا
اور بخت جمال کو استقبال کر کے لے گیا، اپنی مسند کے پاس بٹھا کر کہا، ایام بد جلد گزر گئے، خدا عالم ہے بندے کو رات دن اسی کا خیال تھا، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی، آج میں حاضر و حاضر ہوتا، رات سے خیال تھا کہ کل 40واں دن ہے، چل کر حضرت کا آستانہ بوس ہوں۔ بخت جمال نے کہا، خدا آپ کو سلامت رکھے، اپنے تئیں آپ کی ذات سے زیادہ توقع ہے، لیکن جہاں پایہ دوستی زیادہ ہے وہاں کب دل کو اتنا صبر ہوتا ہے کہ میں نے راہ میں فلاں مکان میں 7 کنج مال دیکھے ہیں، سو مجھ میں اتنا حوصلہ کہاں کہ اسے صرف کر سکوں، صاحب کو مبارک ہو جو اس فقیر کو اپنے ہاتھ سے دیجیے گا، وہی تھوڑا بہت ہے۔ الکش نے 2 گھوڑوں کو منگوا کر ایک پر آپ اور ایک پر بخت جمال کو سوار کر کے تنہا دونوں یہاں آئے جہاں وہ مکان تھا، اس کے اندر جا کر گھوڑوں سے اتر کر کمان کو درخت کے ساتھ باندھا اور دالان کے اندر تہہ خانے میں اترے۔ چاروں طرف عمدہ ایک مکان تھا اور ہر ایک ڈھیر کی طرح بطرح کی جواہرات کی روشنی سے اس مکان میں اجالا تھا۔ الکش مال کو دیکھ کر باغ ہوا اور جی میں کہنے لگا کہ خدا نے تجھ کو یہ دولت دی ہے، لیکن یہ حکیم اس راز سے واقف ہے، ایسا نہ ہو کہ کل تجھ کو فاش کرے تو موجب بدنامی ہے، تمام عالم کہے گا کہ وزیر نے یہ مال پایا ہے اور اس کو بادشاہ سے چھپایا، تو اب خوف یہی ہے کہ اس کو مار کر اس مکان میں ڈال دے تاکہ دوسرا کوئی واقف نہ ہو۔ یہ کہہ کر گردن اس بیچارے کی اپنی طرف کھینچی اور پچھاڑ کر اس مرد کی چھاتی پر بیٹھا اور خنجر کمر سے نکال کر چاہا کہ اس کو اس سے ذبح کر دے، لیکن اس کو حیرت کا مقام تھا کہ میں نے سوائے نیکی کے کچھ بدی نہیں کی۔ بے اختیار ہو کر کہنے لگا کہ میں سخت حیران ہوں کہ ایسا گناہ تو کچھ نہیں کیا، لیکن کیا کہ تم کو یہ خیال ہے کہ میں کسی سے کہوں گا، تم مجھ سے قسم لے لو۔ الکش نے کہا، آدمی جان بچانے کی خاطر بہت سی قسمیں کھاتا ہے، لیکن میں کب مانتا ہوں۔ اس بیچارے مرد نے ہر چند منت زاری کی پر اس بے رحم کے ہاتھ سے صورت بچنے کی نہ دیکھی۔ کہا، اے الکش، آخر تو ہلاک کر دے گا، لیکن میں ایک وصیت کرتا ہوں کہ اگر میرے مرنے کے بعد تجھ سے ہو سکے تو عین احسان ہے، میرے گھر میں سوائے آج کے کل کا خرچ نہیں ہے، خرچ کے واسطے کچھ دینا اور میرے مرنے کا پتہ نہ دینا۔ دوسرے، میرے گھر میں امید حمل ہے، سو کہہ دینا کہ اگر بیٹی ہو تو مختار ہے، جو چاہو نام رکھنا۔ یہ کہا، آنکھیں بند کی اور کلمہ پڑھا۔ اس قاتل نے بے دریغ سر اس کا قلم کیا اور اس کا گھوڑا بھی مار کر اس تہہ خانے میں ڈال دیا اور دریا کے کنارے گیا اور خنجر و ہاتھ سے لہو کو صاف کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس طرف آیا اور کہا کہ اس مکان میں ہمارے واسطے ایک باغ تیار ہو اور جہاں وہ مال تھا اس کے گرد 4 دیواری سنگ مرمر کی ہو اور اسے بانٹ کر ایک بنگلہ واسطے نشست کے مونگے کا بنے۔ غرض اس کے حکم کے ساتھ معمار حاضر ہوئے اور راج مزدور سنگ تراش، بڑھئی، بیلدار ہلائے اور مدت لگائی کہ جلد باغ تیار ہو۔ یہ حکم کر کے بموجب وصیت خواجہ کچھ روپے لے کر بخت جمال کے گھر گیا اور جو وصیت کی تھی تمام کہی اور کہا کہ یہ روپیہ خرچ کرو، میں نے تجارت کی خاطر اسے چین بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر گیا اور باغ کا نام باغداد رکھا۔ سب ہیڈنگ، بزرگ جمر کا پیدا ہونا اور حامد شامہ سے اپنے باپ کے مارے جانے کا احوال دریافت کرنا۔ راوی شیریں زبان میں داستان کو یوں بیان کرتا ہے کہ بخت جمال کے گھر میں جو حاملہ تھی بوقت سعید روز جمعہ کے آفتاب کی اس اشاعت میں ایک فرزند نرینہ مثل خورشید برج حمل سے اس طرح کے طالع ہوا، جو ہی نگاہ اس عورت کی اپنے فرزند پر پڑی تو جی خوش ہوا، حالت میں تنہائی کے اس کے باپ کو یاد کر کے خوب روئی، لیکن صورت اس لڑکے کی دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور نام اس کا بزرگ جمر رکھ کر پرورش کرنے لگی، حتیٰ کہ 5 سال کا ہوا۔ بخت جمال کے شاگردوں میں ایک اخون تھا، تمام محلے کے لڑکے اس سے پڑھتے تھے۔ یہ بھی بزرگ جمر کو اس کے پاس لے گئی کہ حق کے بخت جمال کا تم پر بہت ہے اور یہ لڑکا اس کا ہے، اگر صحبت بد میں آوارہ ہو گیا تو تمہارے واسطے باعث شرم ہے، اس کو پڑھاؤ تاکہ تمہارا نام ہووے۔
اس معلم نے سن کر دل و جان سے قبول کیا اور بزرگ جمر کو چھاتی سے لگا کر بٹھایا اور پڑھانا شروع کیا۔ اس کا ذہن رسا تھا، جس وقت 4 گھڑی دن رہتا تھا اس وقت رخصت کر کے اپنے گھر کو جاتا۔ اس کی ماں مزدوری کر کے کھانا پکا رکھتی تھی۔ اتفاقاً ایک روز کچھ میسر نہ ہوا، جبکہ 2 گھڑی دن باقی رہا۔ اس وقت بے تاب ہو کر اس نے کہا کہ مارے بھوک کے برا حال ہے، کچھ کھانے کو دو یا کوئی ایسی چیز دو کہ جس کو بازار میں جا کر فروخت کر کے کھانے کی فکر کروں۔ یہ سن کر اس کی ماں نے کہا کہ کوئی چیز گھر میں ایسی نہیں، ہمیشہ تیرا باپ بیچ بیچ کر کھاتا رہا، مگر تیرے نانا کے وقت کی ایک کتاب طاق پر دھری ہے کہ اس کا مال سناما نام ہے۔ تیرے باپ نے چاہا کہ اس کو بیچ کر کھائے، مگر جب اس کے لینے کو گیا، طاق سے ایک کالا ناگ پھنکارتا ہوا اس پر نکل کر دوڑا۔ اس کی دہشت سے وہ کتاب رہ گئی۔ اگر تیرا جی چاہے تو اسے فروخت کر کے کام لے، سوائے اس کے کہ اور کوئی چیز نہیں۔ بزرگ جمر نے اس کتاب کو فروخت کرنے کے واسطے اتارا کہ معلوم کیجئے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ جو ہی صفحے پڑھے تو مانند ابر و بہار کے خوب رویا، اور 2-3 ورق پڑھتے ہی چہرے پر خوشی معلوم ہوئی، بے اختیار کھل کھلا کر ہنسا۔ جو ہی اس کی ماں نے یہ حرکت دیکھی تو خیال کیا کہ اس کو سودا ہو گیا ہے۔ لوگوں سے کہتی، ارے خدا کے واسطے نجومی کو بلاؤ کہ اس کی فال کھولے۔ یہ سن کر بزرگ جمر نے کہا کہ مجھے سودا نہیں، رونے اور ہنسنے کا سبب یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے تمام حال باطن معلوم ہوتا ہے۔ اول جو میں رویا، پتہ چلا کہ میرے باپ کو الکش نے فلاں جگہ ڈالا ہے، اب تک لاش اس کی خشک پڑی ہے، اور ہنسا اس لیے ہوں کہ اس سے اپنے باپ کا خون بدلا لوں گا۔ بادشاہ مجھ کو اپنا وزیر کرے گا۔ اب تم فکر کھانے کی نہ کرو، میں ایک حکمت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے ساتھ ایک لونڈی کو لیا اور ایک بنیے کی دکان پر آیا اور اس سے کہا کہ اس عورت کو اتنا میدا، گھی اور قند دیا کرو کہ جب تک میں اپنے باپ کا بدلہ لوں۔ اس نے کہا، قیمت کب ملے گی؟ کہا، تو مجھ سے قیمت طلب کرتا ہے، اور جو تو نے فلاں دہقان کے کئی ہزار من گیہوں مول لیے تھے، اس کو اور اس کے 4 ساتھیوں کو زہر دے کر مار ڈالا۔ اگر یہ بات عدالت میں بادشاہ کو پہنچے تو تیرے حق میں کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر بدحواس ہوا اور کہا، اور جو چیز آپ کو درکار ہو منگوا لیا کرو، پر اس بات کو دوسری جگہ نہ کرنا۔ بزرگ جمر نے لونڈی کو اس کے روبرو کیا اور وہاں سے قصاب کی دکان پر آ کر اس سے کہا کہ 1 من تبریزی گوشت اس لونڈی کو ہر روز دیا کرو۔ اگر منظور ہو تو نے توس گلہ بان سے کئی ہزار بکریاں لی۔ جب روپیہ مانگنے آیا تو نے دغا مار کر کوٹھڑی میں گاڑ دیا۔ کہے تو کہہ دوں۔ قصاب اس کو سن کر کانپ گیا اور کہنے لگا، خدا کے واسطے یہ حروف زبان پر مت لاؤ، جتنا گوشت چاہو دے دیا کروں گا۔ اسی طرح سے ایک صراف کو بتلا کر کئی دینار اس سے مقرر کیے اور اپنے گھر میں جا کر آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ سب ہیڈنگ حکایت۔ یہاں سے 2 کلمہ داستان ملک الکش کے ملاحظہ کیجئے۔ جبکہ وہ باغ تیار ہوا، ایک دن بادشاہ کے حضور میں عرض کی کہ غلام نے ایک باغ جنات کی دولت سے بنایا ہے، سو امیدوار ہے ذل شاہی اگر تشریف فرما ہو اور ایک چمچہ آش کا نوش جا فرمائیں تو خانہ زاد کے لیے باعث عزت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فرمایا، کیا مذائقہ ہے، جا کر تیاری کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ الکش ایک تخت پر سوار ہو کر تمام وزیر امیر ہمراہ لے کر بغداد کی طرف رونق افروز ہوا۔ جبکہ سواری قریب باغ کے آئی، ملک الکش نے ایک تخت واسطے بادشاہ کے ایسا روانہ کیا کہ ارد گرد جس کے گل اور بوٹے الماس کے تھے اور چاروں کونوں پر طاؤس زمرد کے بنے ہوئے تھے کہ جن کے پیٹ میں لکلکے خوشبو کے رہتے تھے۔ واسطے شان تخت کے طاؤس کے پہلو میں دونوں طرف ایک نرگسدان رکھا تھا کہ جن کے کٹورے مرصع مثل زمرد کے سرسبز تھے، اور کئی قسم کے پھول جن کی رنگت پخراج کی سی تھی۔ اس کو بما قوت 40 ہاتھیوں کے جن پر جھولے زر بفت کی پڑی ہوئیں اور عماریاں کے تمام زری کا جواہر نگار ان کی پیٹیوں پر کسی ہوئی، اور 2 گھوڑے عربی، عراقی، تازی، بما جواہر مرزا، اور کئی اونٹ بغدادی 2 کوہانی کے
جن کے کجاؤں پر کار 24 زر بافت کی چادریں کسی ہوئیں اور کشتیاں جواہرات کی اور پارچہ جات سوتی اور ریشمی اپنے ساتھ لیے اور باہر کے خلوت خانہ تک استقبال کر کے بادشاہ کو یہ تمام نظر گزارنا اور تخت کا پایا پکڑ کر بوسہ دیا اور بادشاہ کے ہمراہ باغ کے اندر گیا۔ واقعی عجیب گلزار ہے کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو۔ اس کی چار دیواری سنگ مرمر کی جس میں تمام فیروزے کی تحریر طرح طرح کے گلدار بیل ہے اور تلے ان کے دیواروں کی طرح سنہری چوکی دار پشت بنی ہوئی ہے کہ اس میں درخت زمرد کے اور خوشے لگے ہیں اور وہ صاف روشنی سبزہ کا عالم سرد ہوا، ہوا پھولوں کی خوشبو ہر دم جس سے دماغ کی قوت حاصل ہوتی ہے، کیاریاں مختلف اقسام کی گلزار ہر قسم کے پھول جس میں مثل گلے لالا، نافرمان جعفری، بابونا، گیندا، جوئی، سوسن، چمبیلی، موتیا، موگرا، گلاب، سوتی، کلگا، گلے مہندی اور گلے داودی، ہر ایک طرح بہار تھی۔ دونوں طرف روشنی کے دو بڑے بڑے پیڑ چمبا اور مولسری بہت خوبصورت پھولے ہوئے، جن کی ٹہنیاں اور شاخوں پر غار بادہ کی چڑھی ہوئی وہ مہندی اور ناگر بیل کی ٹہنیوں کی اٹھان اور چوہڑ کی نہر توہل ماس بلب پانی سے ہر طرف چار فواروں پر ہزاری کے جانور طوطے، بلبل، فاختہ، مور جواہرات کے بنے تھے، جن کے پروں سے ہزار فوارہ جاتا ہوا ایک لطف دیتا تھا، اور سفید سفید عالم عمارت کا جس میں سنہری روپیلی الماس کی تراش غرض۔ بادشاہ اس باغ کو دیکھ کر اپنے باغ کو بھول گیا، اور ایک بارادری تھی کہ اس میں پخراج کا کام تھا، اور اس کے اندر بادشاہ ایک تخت پر بیٹھا، اور الکش کو شاہ نے خلعت جمشیدی عطا کی۔ بادہ بادشاہ کے مصاحب کرسیوں پر جواہرات کے بیٹھے تھے۔ بادشاہ نے خاصا تناول فرمایا اور وزیر پر بہت سی سرفرازی فرمائی اور صحبتیں عیش و نشاط کی۔ گرم ہوئی، جتنے معشوقان ماہر داس شہر میں تھے حاضر ہوئے اور ان کا مجرا ہوا۔ ساقیان گلفام میں ارغوانی کا جام ہاتھوں میں لیے گردش میں لائے، آواز بادہ نوش کی بلند فرمائی۔ غرض بادشاہ نے 21 دن وہاں جشن کیا۔ بادہ پھر وزیر کو خلعت دیا اور سوار ہو کر اپنے دولت سرا کی طرف روانہ ہوا۔ سب ہیڈنگ بیان خواجہ بزر جمر کا۔ یہاں سے دو کلمہ داستان خواجہ بزر جمر کے بیان کر دوں کہ اپنے گھر میں گوشہ عافیت میں رہتا تھا۔ ایک دن ماں نے کہا، ان دنوں میں اکثر میتھی کا ساگ کھانے کو دل کرتا ہے کہ کہیں سے منگواؤ۔ بزر جمر نے کہا، میں لاتا ہوں۔ کچھ نقدی لے کر باغداد کے دروازے پر آیا اور باغبان کو آواز دی۔ وہ آواز سن کر دروازے پر آیا۔ دروازہ اس وقت بند تھا۔ چاہا کہ قفل کھولے۔ بزر جمر نے کہا، خبردار قفل کو مت ہاتھ لگاؤ، کل جو تو نے سانپ مارا تھا اس کا جوڑا تیرے کاٹنے کو بیٹھا ہے۔ دیکھا تو واقعی ایک کالی ناگن قفل کے چھید میں منہ لگائے بیٹھی ہے۔ اسے مار لیا اور لڑکے کا بڑا معتقد ہوا کہ صاحب بڑا کمال ہے۔ پوچھا کہ یہ سانپ کا حال تو نے کس طرح جانا؟ فرمایا کہ تم کو اس سے کیا، اگر تیرے باغ میں میتھی کا ساگ ہووے تو دے۔ اس نے بزر جمر کو ایک جگہ بٹھایا اور آپ ساگ توڑنے گیا۔ ناگہاں اسی باغ میں اسی کی بکری جدر زعفران کا ایک تحفہ گر مثل رنگ اشاق کے چہرہ کے خلاف تھا، جا پڑی اور کھانے لگی۔ باغبان نے دیکھ کر ایک بیلچہ اس بکری کی پیٹھ پر مارا کہ تڑپ کر مر گئی۔ بزر جمر نے کہا کہ اے نادان، تو نے 3 خون کیے۔ اس نے ہنس کر کہا، اے لڑکے، تمہیں سودا ہوا ہے کہ ایک خون کو 3 بتلاتا ہے۔ کہا، ایک یہ اور 2 بچے اس رنگ کے پیٹ میں ہیں جس وقت یہ ان دنوں میں باتیں ہوئی تھیں۔ الکش بھی بالا خانے سے دیکھتا تھا۔ ان کو بلا کر احوال دریافت کیا کہ یہ گفتگو کیا ہے۔ بکری کا پیٹ پھاڑ کر دیکھا تو اسی رنگ کے 2 بچے ہیں۔ الکش نے باغبان کو رخصت کیا اور بزر جمر کو اپنے پاس بٹھلایا اور پوچھا، تو کون ہے اور یہ غیب دانی کیوں کر دریافت کی؟ کہا، میں بیٹا بخت جمال کا اور حکیم حماس کا نواسہ ہوں۔ میرے باپ کو اس شہر میں کسی نے مار ڈالا ہے، خون کا بدلہ لینے کی فکر میں ہوں۔
الکش نے کہا تو اپنے باپ کے قاتل کو کس طرح پائے گا؟ کہا خدا کے نزدیک دور نہیں، وقت پر موقوف۔ الکش نے کہا بھلا رات کو میرے دل میں کیا تھا؟ اس نے کہا کسی جگہ تو نے مال پایا ہے اور اپنی جورو سے کہنا چاہتا تھا مگر نہ کہا۔ الکش اس کی صورت دیکھ کر بھاگ گیا اور دل میں کہا یہ لڑکا بڑا روشن ضمیر ہے، اور اکثر سنا ہے کہ روشن ضمیر کے دل اور جگر کے کباب کھانے سے آدمی روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ اور اس کا غلام حبشی بختیار تھا، اس کو بلا کر چپکے سے کہا کہ میں تجھے تیری مراد کو پہنچاؤں گا اگر تو اس لڑکے کو کہیں لے جا کر ذبح کر کے اس کے دل اور جگر کے کباب بنا کر میرے پاس لا۔ غلام نیچے ایک اندھیری کوٹڑی میں بزر جمر کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور چاہا کہ حلال کر دے۔ بزر جمر نے بے اختیار ہو کر کہا مار کر کہا کہ تو مجھے اس کے کہنے پر قتل کرتا ہے، اپنی مراد کو نہ پاوے گا، وہ مراد تیری میرے ہاتھ سے بر آئے گی۔ اس نے کہا کہ وہ مراد میری کیا ہے؟ کہا تو الکش کی بیٹی پر عاشق ہے اور اس نے تجھے دینے کا وعدہ کیا ہے پر نہ پاوے گا، مجھ کو تجھ سے مانگے گا، جب تک 3 تماچے اس کے ہاتھ سے نہ کھانا میرا پتہ نہ بتانا۔ غلام نے کہا اس نے تمہارے دل اور جگر کے کباب طلب کیے ہیں، اگر کسی جانور کو ذبح کر کے اس کے دل اور جگر کے کباب لے جاؤں تو حکمت سے معلوم کرے گا یہ گوشت آدمی کا نہیں ہے۔ بزر جمر نے کہا شہر کے دروازے پر ایک بڑھیا بکرے کا بچہ بیچتی ہے جو کہ ایک آدمی کا دودھ کا پلا ہوا ہے، اسے مول لے کر حلال کر اور اس کے دل اور جگر کے کباب بنا کر الکش کو دے۔ وہ کھا کر بہت خوش ہوا کہ اب میں صاحب کمال ہوا، اور بزر جمر اپنے گھر آرام کرنے لگا۔ اس بات کو کئی روز گزر گئے کہ بادشاہ ایک خواب دیکھ کر فراموش ہوا۔ صبح کے وقت جب دربار لگا تو تمام امراء وزراء حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے فرمایا رات کو میں ایک خواب دیکھ کر بھول گیا ہوں، تم سب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ خواب کیا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو ندیم اور حکیم تھے یہ سن کر حیران ہوئے اور عرض کی کہ اگر خواب معلوم ہو تو اس کی تعبیر کہی جاوے، اور خواب کا حال کیوں کر کہا جائے کہ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ سکندر کے وقت میں اکثر ایسے حکیم تھے کہ سکندر خواب دیکھ کر بھول جاتا تھا تو خواب بما تعبیر کہتے تھے۔ میں تم کو اس قدر مال دیتا ہوں اور کام کچھ نہیں لیتا، اگر میرے اس خواب کی بما تعبیر کہ نہ کہو گے تو ایک ایک زندہ قبر میں گڑوا دوں گا۔ اس کام کی خاطر تم سب کو 40 دن کی مہلت دیتا ہوں تاکہ اس کی فکر کرو۔ الکش سب سے زیادہ دانا تھا، اس کو بہت تاکید کی لیکن سب حیران تھے کہ جواب کیا دیں۔ 40 دن کے بعد بادشاہ نے پوچھا کہ ہمارے خواب کو دریافت کیا؟ یہ سن کر اور تو سب خاموش رہے، لیکن الکش نے کہا کہ غلام نے باموجب نجوم کے معلوم کیا، آپ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے مرغ آیا اور اس نے آپ کو اٹھا کر آگ کے دریا میں ڈال دیا، آپ اس دہشت سے جاگ اٹھے اور خواب بھول گئے۔ بادشاہ بہت خفا ہوا اور فرمایا اے مردود، اسی عقل پر وزارت کرتا ہے اور یہ خواب میں نے ہرگز نہیں دیکھا، قسم ہے آتش کدہ نمرود کی 2 دن کی مہلت اور دیتا ہوں، اگر اس درمیان میں نہ کہو گے تو تیسرے دن تم سب کو مار ڈالوں گا۔ سب کے حواس بافتہ ہو گئے۔ الکش اپنے گھر کو گیا اور غلام سے پوچھا میں نے جو اس لڑکے کو ذبح کرنے کو کہا تھا وہ بڑا مکار لڑکا تھا، شاید تیرے ہاتھ سے بچ گیا ہو، تو اب اس سے ایسا ہی کام ہے، جہاں ہو وہاں سے لے آؤ۔ یہ سن کر اس نے کہا میں نے آپ کے کہنے سے اس کو ذبح کیا اور اس کے دل اور جگر کے کباب بنا کر کھلا دیے، اس کی ہڈیاں بھی گل کر مٹی ہو گئیں، اب وہ کہاں؟ الکش نے خسیانہ ہو کر 3 تماچے اس کے گال پر مارے اور وہ بےتاب ہو کر گرا اور کہنے لگا غلام کو مت مارے، لڑکے کو لے آتا ہوں۔ الکش حیران تھا اور کہنے لگا اے نادان، پہلے تو نے کیوں نہیں کہا اور مار کھائی؟ غلام نے کہا کہ یہ اسی نے کہا تھا کہ الکش کے ہاتھ سے تجھ کو 3 تماچے لگنے ہیں۔ الکش نے غلام کو چھاتی سے لگایا اور کہا کہ جائے۔ اس نے بزر جمر کے دروازے پر جا کر دستک دی، بزر جمر سن کر آیا اور اس نے غلام سے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے سلام کر کے کہا صاحب جو تم نے کہا تھا وہ تمام سچ ہی ہوا، اب الکش نے تم کو بلایا ہے۔ بزر جمر خاموش ہو کر اس کے ہمراہ الکش کے گھر گیا، اس نے اس کی بہت تعظیم کی اور عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور گزشتہ کا عذر بھی کیا اور کہا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھ کر فراموش کیا ہے،
سو ہم سب پر عذاب ہے، اگر آپ کہہ دیں تو آپ کا احسان ہے۔ بزرگ جمع نے کہا، اب جو صبح کو دربار میں جائیں تو بادشاہ سے کہنا کہ بندے کا ایک شاگرد ہے، فرمائے تو ابھی آ کر کہہ دے، حضور سے یہ کہہ کر کسی کو بھجوا دینا، میں آ کر کہہ دوں گا۔ یہ کہہ کر رخصت ہوا اور اپنے گھر میں گیا۔